دین کی دعوت میں اللہ کی رحمت ہے، جو دین کی دعوت ہے اللہ کی رحمت ہے، محنت ہی محنت ہے، نبی کی سنت ہے۔ مدینہ مرکز بیجاپور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ مولانا شوکت صاحب دامت برکاتہم نے اورنگ آباد اجتماع میں بہت ہی قیمتی باتیں بتائی ہیں۔ آپ تمام حضرات اس پورے بیان کو دھیان و توجہ کے ساتھ میں سنیں اور ان تمام باتوں کو عمل میں لائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے اس پوری کائنات کو زمین سے لے کے آسمان تک، مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک، چاند سورج ستارے دریا جنگل پہاڑ، حشرات الارض، جبرائیل میکائیل اسرائیل اسرافیل، تمام تر مخلوق، حتیٰ کہ لوح و قلم، اللہ کا یہ لوح و قلم، اس کو بھی اللہ رب العزت نے مٹانے کے لیے بنایا ہے۔ ساری کائنات، جبرائیل میکائیل اسرائیل اسرافیل، لوح و قلم، حتیٰ کہ اللہ کا عرش اعظم، اللہ نے اس کو بھی مٹانے کے لیے بنایا ہے۔ ایک دن وہ آئے گا کہ کچھ بھی نہیں ہوگا، اللہ پوچھیں گے، فرشتہ کہے گا کہ اللہ اب کچھ بھی باقی نہیں ہے آپ کے علاوہ، کائنات کے اندر جو کچھ تھا وہ سارا کے سارا ختم ہو گیا، کوئی چیز باقی نہیں رہ گئی، الا یہ کہ عرش کے اٹھانے والے فرشتے باقی ہیں۔ اچھا وہ باقی ہیں بھی؟ جی۔ اللہ فرمائیں گے ان سے کہو وہ بھی مر جائیں۔ اگر اس کائنات کے اندر ہمیں اپنے علاوہ کسی کو باقی رکھنا ہوتا تو اپنے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم باقی رکھتے، ہم نے انہیں بھی باقی نہیں رکھا، لہذا اب کوئی نہیں، سب سے کہو مر جائے۔ اس کے بعد پھر اب کیا رہا؟ اے اللہ آپ کی ذات علی ہے اور ہم ہیں اسرائیل، ہم ہیں۔ اللہ فرمائیں گے اچھا تم باقی ہو؟ اے اللہ آپ کی منشا مرضی، ہم باقی ہیں۔ اسرائیل تم بھی مرو، تمہیں بھی زندہ رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت جب یہ بھی مر جائیں گے تو اس کے بعد پوچھیں گے لمن الملک اليوم، اے کائنات کی تمام تر مخلوق آؤ اور بتاؤ آ کر کے کون باقی رہ گیا ہے؟ لمن الملک اليوم، اللہ کے علاوہ اس کائنات کے اندر کون باقی رہ گیا ہے؟ کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا، ہوگا ہی نہیں کوئی، کون جواب دے گا؟ تب پھر اللہ کی طرف سے خود ہی جواب دیا جائے گا، للہ الواحد القہار۔ اب تو اس دنیا کے اندر سوائے اللہ کے کوئی باقی نہیں ہے، سب کے سب ختم ہو گئے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت کی طرف سے اعلان ہوگا، اور وہ اعلان اس بات کا ہوگا کہ جتنے باقی تھے وہ تو سارے کے سارے ختم ہو گئے، اب کوئی رہا نہیں ہے، البتہ جو مخلوق تھی وہ سارا کے سارا اس
کا हिसाब व किताब का मसला आएगा, वो सिलसिला शुरू होगा, बाकी तो कोई भी नहीं रहेगा। हम याद कर रहे थे दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस कायनात को मिटाने के लिए बनाया है, खत्म करने के लिए बनाया है। कोई चीज बाकी रहने के लिए नहीं है, सबको खत्म किया है अल्लाह ने, खत्म किया जाएगा। अब इसके बाद दोस्तों और बुजुर्गों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी वजह से तमाम तर उम्मत को अल्लाह की जात की तरफ मुतवज्जह किया है, इसलिए कि अल्लाह के अलावा कोई बाकी नहीं रहेगा। तुम्हारी तमाम तर जरूरतें और तुम्हारे तमाम तर मसाइल अगर किसी के सामने है तो वो सिर्फ अल्लाह की जात है। यहां आओ, अपने मसाइल यहां आकर के रखो। अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने तुम्हारे मसाइल जब आएंगे तो अल्लाह ही तुम्हारे मसाइल को हल करने वाले हैं, कोई दूसरा तुम्हारे किसी मसले को हल करने वाला नहीं है। अगर कोई आदमी अल्लाह के गैर की तरफ मुतवज्जे होता है और अल्लाह के गैर की तरफ हाथ फैलाता है और जाता है, तो अल्लाह की तरफ से आवाज लगती है, या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम अल्लज़ी खलक़का फसव्वाका फअदलका फी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक। जैसे एक माँ होती है, अगर उसका बच्चा डूब रहा है तो वो चीखती है, हाय करके पुकार, हाय मेरा बच्चा, कोई हो तो बचाए इसको, हाय मेरा बच्चा, बड़े दर्द के साथ। ये माँ जिस दर्द के साथ अपने इस बच्चे को हाय करके पुकारती है, दोस्तों उससे लाखों गुना ज्यादा दर्द के साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बंदे को पुकारते हैं, हाय मेरे बंदे, कहां जा रहा है मुझे छोड़ करके? तेरी तमाम तर जरूरतें और तेरे तमाम तर मसाइल तो मेरे हाथ में है, जहां जा रहा है वहां तेरे किसी मसले का हल नहीं है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत पुकारते हैं। इसी वजह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम मखलूक को अल्लाह की तरफ मुतवज्जे किया। ये घर वो घर है कि जिस घर के अंदर अब से लेके और कयामत तक पैदा होने वाली तमाम इंसानियत के तमाम तर मसाइल हैं, तमाम तर हाजतें हैं। इसके अलावा कहीं जाओगे तो तुम्हारा कोई मसला नहीं हल होगा। सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इन सबको अल्लाह की तरफ मुतवज्जे किए हुए थे। बच्चा बीमार है, कहां जा रहे हो? अल्लाह के घर की तरफ जा रहे हैं। परेशान हो गए हो, तुम्हारे मसाइल का हल कहीं नहीं मिल रहा है, कहां जा रहे हो? अल्लाह की तरफ जा रहे हैं। अपने हर मसले में अल्लाह के सामने जाकर के हाथ फैला रहे हैं, वहां है तुम्हारे मसाइल का हल। खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने तमाम तर मसाइल में सीधे अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होने वाले थे, किसी के सामने हाथ फैलाने वाले नहीं। मसला यहां से हल होगा। अल्लाह अल्लाह है, आसमान और जमीन, चंद सूरज सितारों के सारे मसाइल अल्लाह के हाथ में है। कहां जा रहे हो? यहां आओ, तुम्हारे तमाम मसाइल यहां हैं, उनका हल यहां है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी जब कभी जरूरत पड़ी तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ लाए, और घर तशरीफ लाने के बाद हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से पूछा, मदीना आयशा बीजापुर.com घर में कोई चीज खाने को है?
عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول کوئی چیز نہیں ہے، خالی ہے گھر، نبوت کا گھرانہ ہے، نبی کے گھرانے کے اندر کوئی چیز کھانے کے لیے نہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ فرمایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے کچھ کہے بغیر سیدھے مسجد تشریف لے گئے، اور مسجد تشریف لے جانے کے بعد پھر وہاں جا کر کے اللہ سے مانگا کہ اے اللہ، اس کائنات میں تیرے علاوہ ہم کس کے سامنے جائیں؟ تیرے علاوہ کوئی دینے والا نہیں ہے، مسئلہ تیرے ہاتھ میں ہے، کرنے والی ذات تیری ہے، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا یہ تیری غیرت کے بھی خلاف اور اے اللہ ہماری غیرت کے بھی خلاف۔ تو نے ہمیں کسی کا محتاج نہیں بنایا، اس دنیا میں صرف اور صرف اپنا محتاج بنا کر کے بھیجا ہے، ہم تیرے علاوہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے والے نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اے اللہ بھوک لگ رہی ہے، کہاں جائیں؟ سیدھے اللہ کے سامنے پہنچے اور ہاتھ پھیلا، مانگا اللہ سے، مانگتے رہو، اس وقت تک مانگتے رہو یہاں تک کہ تمہارا مسئلہ حل ہو جائے، کسی کے سامنے جانے کی ضرورت نہیں، مانگو یہاں سے۔ ویسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مانگتے تھے، پھر آئے دوبارہ، عائشہ اللہ نے کچھ بھیجا ہے، اللہ کے رسول ابھی تک کچھ نہیں آیا، ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ، بار بار حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر اے اللہ ابھی تک، اے اللہ کے رسول ابھی تک کچھ نہیں آیا، پھر گئے، اور اب کی بار جب تشریف لائے تو یہاں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے تھے، انہوں نے آ کر کے پوچھا کہ اللہ کے رسول کہاں ہیں؟ تو بتایا کہ مسجد گئے تھے۔ مسجد گئے تھے؟ اس وقت کیا بات ہو گئی؟ سمجھ گئے کہ کوئی بات ہے، کوئی پریشانی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھوک سے پریشان تھے، چیخ نکل گئی حضرت عثمان کی، ہمارے ہوتے ہوئے جس کے گھر میں لاکھوں، اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوک کی وجہ سے ہمارے ہوتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہے۔ فرمانے لگے کاش کہ ہمیں بتا دیا گیا ہوتا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دن دیکھنا نہ پڑتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور بھوک سے پریشان سیدھے گھر گئے، اور گھر جا کر کے بہت سارا کچا پکا مال سامان کھانے پینے کا اٹھا کر کے لے آئے اور لا کر کے رکھ دیا، اور بیٹھے بیٹھے روتے رہے، کاش کہ ہمیں پہلے معلوم ہو گیا ہوتا تو ہمارے نبی کو یہ تکلیفیں نہ اٹھانی پڑتی۔ اس کے بعد روتے روتے چلے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، عائشہ اللہ نے کچھ بھیجا؟ ہاں اے اللہ کے رسول تشریف لائیے۔ حضرت عثمان آئے تھے اور بہت سارا کچا پکا یہ رکھ گئے ہیں، بیٹھے بیٹھے روتے رہے، کاش کہ ہمیں بتا دیا گیا ہوتا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ تکلیف نہ، روتے روتے چلے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا، اپنی امت کو غیرت مند بنایا، ہماری امت غیور، اللہ غیور، اللہ کا نبی غیور، اور اللہ کے نبی کی یہ امت غیور۔ ہم نے تمہیں محتاج بنا کر کے پیدا نہیں کیا ہے، کائنات محتاج ہے، اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو محتاج نہیں بنایا ہے۔ لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے، فرمایا کہ یہ ہے، حضرت عثمان لے کے آئے تھے، رو رہے تھے،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انہوں نے کہا کہ کاش کہ ہمیں اطلاع ہو گئی ہوتی تو یہ تکلیف نہ اٹھانی پڑتی، حضرت عائشہ نے فرمایا، حضرت عائشہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ اگر تمہیں نمک کے ڈیلے کی بھی ضرورت پڑے، اگر تمہیں نمک کے ڈیلے کی بھی ضرورت پڑے تو خدا کے لیے کبھی بھی اللہ کے غیر کے سامنے ہاتھ مت پھیلا۔ اگر تمہیں نمک کے ڈھیلے کی بھی ضرورت پڑے تو کبھی بھی اللہ کے غیر کے سامنے ہاتھ مت پھیلا، ذلیل ہو جاؤ گے۔ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، دینے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ سارے مسائل کے حل کرنے والے ہیں، تمہیں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں۔ ہم یہ کر رہے تھے دوستوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو غیور بنایا اور اللہ کا محتاج بنایا۔ اپنی تمام ضرورتوں میں اگر ہاتھ پھیلانا ہے تو اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، تمہاری تمام ضرورتیں اللہ حل کرنے والا ہے، چھوٹی ہو بڑی ہو، مشرق ہو مغرب ہو، شمال ہو جنوب ہو، جو کچھ بھی ہے، ہر ایک کی طرف، ہر ایک مسئلے میں اللہ کی طرف دیکھنے والے بنو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اٹھایا تھا، لا ينظرون الى المخلوق ولا يسألون عن المخلوق ولا يتوجهون الى المخلوق، اپنے کسی مسئلے میں مخلوق کی طرف دیکھتے بھی نہیں تھے، متوجہ ہی نہیں ہوتے تھے۔ اللہ کافی ہے ہمارے لیے، مانگا ہے تو اللہ سے مانگیں گے، ہاتھ اٹھیں گے تو اللہ کے سامنے اٹھیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اللہ سے لینا سکھلایا تھا۔ ایک مرتبہ حضرموت کے میدان میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آندھیوں میں پھنس گئے، چاروں طرف سے آندھی، کوئی راستہ نکلنے کا نہیں، سخت قسم کی دھوپ، پریشانی کا عالم، چاروں طرف دھوپ ہی دھوپ ہے، پریشانی پریشانی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اتنا پریشان کہ بے ہوش ہو کر کے گرنے لگے۔ جب عالم یہ ہوا تو حضور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپس میں مشورہ کیا کہ چلو امیر صاحب کے پاس چلو اور ان سے جا کر کے مسئلہ رکھو کہ اب ہم کیا کریں، صورتحال یہ ہو گئی ہے۔ تو امیر صاحب کے پاس گئے۔ ایک قصہ یہ ہوا امیر صاحب کے پاس جانے کا، دوسرا قصہ یہ ہوا اس میں بھی امیر صاحب کے پاس یعنی حضرت ابو ہریرہ کے پاس گئے، اپنے اپنے مسئلے کو لے کر کے۔ کس کے پاس جائیں؟ اللہ کے علاوہ کسی کے؟ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، گھبراؤ نہیں، ہم کو ہمارے نبی نے اللہ سے لینے کا راستہ سکھلایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات میں واپس تشریف لا رہے تھے تو اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اے ہمارے حبیب، معراج سے لوٹ کر کے جا رہے ہو، اپنی امت کے پاس جا رہے ہو، قربانیوں کا ماحول ہے، اپنی امت کے لیے ہماری طرف سے تحفہ لیتے جاؤ، اور وہ تحفہ یہ کہ تمہاری امت کے اوپر جب کبھی کوئی مسئلہ آئے تو ہر مسئلے میں اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا ہے،
मांगो तो सिर्फ अल्लाह से मांगो, सिखलाया। उसके बाद हजरत इकरमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए और फरमाया पानी नहीं है, मिट्टी और जमीन तो मौजूद है, अल्लाह से मांगो, अल्लाह हमारे मसले को हल करने वाला है। पानी न सही, मिट्टी मौजूद है, चलो। मदीना मरकज मांगना शुरू किया, अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका मिन खैरि मा सअलका। अल्लाह से मांगना शुरू किया कि अल्लाह पानी नहीं है, मिट्टी तो है, हम प्यासे हैं, अल्लाह हमें पानी अता फरमा। एक वाकया तो ये हुआ। दूसरा उधर हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वाकया। सहाबा ने कहा जाके देखो तो सही किस कदर तेजी के साथ पानी बह रहा है, नहर से निकलने की और पानी से पार होने का कोई रास्ता नहीं है। उससे जाकर के कहा, उन्होंने जाकर के देखा और जाकर के देखने के बाद मुस्कराए और मुस्कराने के बाद फरमाया कि ये पानी के चंद कतरे हमारा रास्ता रोकने की हिम्मत नहीं कर सकते, चलो घोड़े डालो दरिया के अंदर। बच्चे घोड़े डाल दिए दरिया के अंदर। दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तगफिरुका व नस्तस्की। घोड़े डाल दिए, चलो डालो। रिवायत के अंदर है कि घोड़े ऐसे तैर रहे थे जैसे पानी में तैरा जाता है, लोग तैरते हैं, ऐसे तैर रहे थे। और उसके बाद जब पार हुए हैं, पानी से जब पार हुए हैं, दोस्तों अल्लाह अल्लाह है, कादरे मुतलक अल्लाह की जात से कोई चीज उसकी कुदरत के सामने हायल नहीं हो सकती। चलो घोड़े डालो। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तगफिरुका व नस्तस्कीक। सहाबा खुद फरमाते हैं कि हमने दरिया के अंदर घोड़े डाले और पार हो गए तैरते हुए, इस हाल में कि जब हम बाहर निकले हैं तो हमने देखा कि हमारे घोड़ों के पैरों पर पानी के कतरे का निशान भी नहीं। इस सूरत से पूरा समंदर पार कर गए, पूरा दरिया पार कर गए, पानी के कतरे का निशान भी नहीं। आगा हिया नसरुम मिनल्लाह। सहाबा खुद फरमाते हैं कि ये है अल्लाह की वो मदद जिसका अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे वादा किया। ये दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह ने दीन की खातिर मेहनत और उसकी खातिर कुर्बानियां देना इसलिए नहीं कि हमें हिलाक कर देना हो, नहीं। दुनिया के गोशे गोशे के ऊपर, पूरी दुनिया के अंदर, मशरिक से मगरिब तक और शुमाल से लेकर जुनूब तक, दुनिया के गोशे गोशे में अल्लाह के दीन की सरसब्जी और शादाबी के लिए सहाबा किराम जो चले हैं और यूं चले हजरत इकरमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मामला हो या दीगर सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अलैहिम अजमईन हो, ऐसी सूरत से निकले हैं, ऐसी सूरत से निकले हैं कि पूरा दरिया पार कर गए और कोई चीज उनके ऊपर असर अंदाज न हो सके। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में सहाबा को आपने इसी बुनियाद पर, और ये यकीन की बुनियाद है दोस्तों, ये यकीन की बुनियाद है, जिस यकीन की बुनियाद पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को उठाया, इस यकीन की बुनियाद पर, चाहे वो दरिया हो, चाहे वो समंदर हो, चाहे कोई भी इलाका हो, हर जगह उन्होंने
اللہ کے حکموں کو پورا کرتے ہوئے قدم بڑھائے ہیں اور اللہ نے ان کا مسئلہ حل کیا ہے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہو، کس صورت سے قرآن پاک کی وہ حدیث کے اندر کس صورت سے سب کے واقعات مذکور ہیں، تذکرہ کیا گیا ہے کہ اللہ کے دین کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کرنے والے لوگ یہ ہیں کہ چاہے وہ کوئی بھی علاقہ ہو، مشرق کا ہو، مغرب کا ہو، زرعی جنگل کا ہو، کوئی بھی علاقہ ہو، ہر موقع کے اوپر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے قربانیوں کو مثالیں پیش کی۔ تو ہم یہ عرض کر رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو قربانیوں کے اوپر اٹھایا ہے اور ہر قسم کی تکلیفیں برداشت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قحط پڑا ایک مرتبہ مدینہ منورہ کے اندر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ اور قحط پڑا، چاروں طرف کوشش ہو رہی ہے اور قحط دور نہیں ہو رہا ہے، یہاں تک کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگا، اے اللہ امت پریشان، کہاں جائے؟ ادھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے، ہاتھ مانگے تو کس سے مانگے؟ اے اللہ ہمارے مسئلے کو حل کرنے والی ذات تیری ہے، مانگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کے عرض کی کہ اللہ کے رسول، صورتحال یہ ہے، مشکل ہماری دور نہیں ہو پا رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی دعا مانگی اور دعا مانگی، اے اللہ ہم بھوکے ہیں، اور اتنا مانگا اللہ سے، اتنا مانگا اللہ رب العزت سے کہ اللہ کو ترس آیا اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرف سے آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصر کے گورنر کو خط لکھا کہ مدینے والے بھوک اور پیاس کے اندر مبتلا ہیں اور تم وہاں آرام سے کھانا کھا رہے ہو، تمہیں اس کا احساس نہیں ہے۔ انہوں نے جواب میں لکھا، امیر المومنین ہمیں ابھی تک معلوم نہیں تھا، اب جب کہ معلوم ہو گیا ہے تو ہم اتنا بڑا لشکر بھیج رہے ہیں کہ جس کا پہلا اونٹ مدینے میں ہوگا اور آخری مصر کے اندر ہوگا، اتنا بڑا لشکر بھیج رہے ہیں۔ چنانچہ لشکر آیا، غلہ آیا، سامان آیا، ضرورت کی ساری چیزیں آئیں اور ان کو تقسیم کر دیا گیا۔ جب تقسیم کیا گیا تو ہر ایک کے حصے میں جو کچھ مقدر جس کے میں تھا اس کو وہ ملا، تقسیم کر دیا گیا۔ لوگوں کو ذرا سکون ملا کہ چلو کچھ آ گیا ہے کھانے پینے کے لیے، بانٹا گیا سب کچھ، لیکن قحط تو قحط تھا۔ اللہ کی بھیجی ہوئی مصیبت کسی آدمی کے بس کی تو نہیں ہے کہ اس کو دور کر سکے۔ تقسیم کیا گیا، کھانے پینے کی چیزیں، جانور، چرندے، پرندے، درندے، سب، یہاں تک کہ ایک صحابی کے حصے میں بکری آئی اور انہوں نے اس بکری کو ذبح کیا، مقدرات ہیں، انہوں نے اس بکری کو ذبح کیا اور بکری کو ذبح کرنے کے بعد
یہ ہوا ہے کہ اس بکری کے اندر سے سوائے ہڈی چمڑا خون گوشت نام کی کوئی چیز نہیں. ہڈی چمڑا خون گوشت نام کی کوئی چیز نہیں. جب یہ حال دیکھا ہے اس صحابی نے کہ جانور کے اندر سے بھی ہمارا رزق اٹھا لیا گیا، تو چیخ پڑے. ان کی زبان سے نکلا واہ محمد، آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہمارے یہ برے دن آ گئے کہ جانوروں کے اندر سے بھی ہمارا رزق اٹھا لیا گیا. اب کہاں جائیں؟ چیخ پڑے واہ محمدہ، چیخ پڑے اور روتے روتے ان کی آنکھ لگ گئی. جب ان کی آنکھ لگ گئی تو نیند آئی ان کو. خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آپ نے کہا ان سے خواب کے اندر، جاؤ عمر کے پاس جاؤ اور جا کر کے عمر سے کہو کہ عمر، ہم نے تو تمہیں بڑا عقل مند سمجھا تھا، کیا ہو گیا ہے تم کو؟ پریشان ہو گئی. ان کی آنکھ جیسے ہی کھلی اٹھے اور اٹھنے کے بعد سیدھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. سیدھے پہنچے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں سیدھے جا پہنچے. یہ ایسا واقعہ ہوا اور وہاں جا کر کے کہا عجب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر اللہ کے قاصد کو آ کر کے جواب دو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو اندر سے بھاگ کر آئے ننگے پیر. کون ہو تم؟ کیسے ہو قاصد؟ تو انہوں نے اپنا قصہ سنایا. آپ نے غلہ بانٹا تھا، جو سامان آیا تھا وہ تقسیم کیا تھا، ہمارے حصے میں بکری آئی تھی، ہم نے ہر ایک کے حصے میں جو کچھ بھی آیا ہم نے بکری ذبح کی. اس بکری کے اندر سے سوائے ہڈی چمڑا خون کے کچھ بھی نہیں نکلا. تو ہمارے چیخ نکل گئی، واہ محمد، ہائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہمارے یہ برے دن آ گئے کہ ہم بکری ذبح کر رہے ہیں اور اس کے اندر سے بھی ہمارے لیے غذا نہیں ہے، گوشت نہیں ہے. اس حال میں آنکھ لگ گئی ہمارے روتے روتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں ارشاد فرمایا، آنکھ لگ گئی جب ہماری تو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جاؤ عمر کے پاس جاؤ اور عمر سے جا کر کے کہو کہ عمر، ہم نے تو تمہیں بڑا عقل مند سمجھا تھا، کیا ہو گیا تمہیں؟ حضرت عمر کانپنے لگی. کیا کمی ہوئی ہم سے؟ کیا غلطی ہوئی کہ جس کے بارے میں پاس پوس ہو رہی ہے؟ جن صحابی نے بکری ذبح کی تھی انہوں نے کہا کہ عمر، ہم جانتے ہیں کیا کمی ہوئی آپ سے، خدا کے لیے بتاؤ کیا کمی ہوئی ہے ہم سے؟ تو انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اللہ کی طرف اٹھایا تھا، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانا سکھایا تھا، اللہ سے مانگنا سکھایا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو مخلوق کی طرف ہاتھ پھیلانے کے لیے نہیں کہا تھا. آج خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ضرورت پڑی ہے تو سیدھے مسجد تشریف لے گئے تھے اور مسجد جا کر کے
وہاں جا کر کے اللہ سے مانگا تھا کہ اللہ تیرا گھر چھوڑ کر کے کہاں جائے، اللہ سے مانگا تھا۔ آج جب آپ کے اوپر ایک حال آیا ہے تو عمر آپ سے جو غلطی اور کوتاہی ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ آپ نے اللہ کو چھوڑ کر کے اللہ کے غیر کے سامنے اور مصر کے گورنر کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہیں اور ان سے بھیک مانگی ہے۔ یہ کمی واقع ہوئی ہے تو حضرت عمر کی چیخیں نکل گئی، روتے رہے کہ اللہ ہماری اس کوتاہی کو معاف فرما۔ اعلان کیا صبح سارا مدینہ باہر نکلے گا، شہر کے باہر چل کے اللہ سے بھیک مانگیں گے۔ کوتاہی ہوئی ہے، غلطی ہوئی ہے، چنانچہ سارا شہر دوسرے دن مدینے کے باہر سارے کے سارے چھوٹے بڑے بچے بوڑھے مرد عورت، یعنی یہاں تک کہ جانور بھی، چھوٹے چھوٹے جانور اور چھوٹے چھوٹے بچے جن کے بارے میں ہاتھ پھیلائے چلے جا رہے ہیں روتے ہوئے۔ کیا منظر ہوگا کہ معصوم سے بچے ہاتھ پھیلاتے ہوئے اللہ کے سامنے جا رہے ہیں، مانگتے ہوئے سارے جا رہے ہیں۔ جا کر کے مدینے کے باہر اللہ کے سامنے گڑ گڑائے ہیں، چیخیں نکل رہی تھی مدینے کے باہر۔ حضرت عمر نے اللہ سے مانگا اور سوال کیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اطراف کا جو مجمع ادھر ادھر سے جا رہا تھا، وہ خود فرماتے ہیں کہ عمر تم نے اللہ سے سوال کیا اور اللہ کی طرف سے جو جواب آیا ہے عمر اس جواب کو ہم نے سنا ہے کہ عمر تم نے اللہ سے مدد مانگی، اللہ رب العزت نے تمہارے لیے مدد بھیجی، تاکہ الغیث یا ابا حفص، ہم نے تمہارے لیے مدد بھیج دی ہے۔ ہم نے خود اللہ کی طرف سے یہ آوازیں سنی۔ تو ہم یاد کر رہے تھے دوستوں اور بزرگوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو محتاج نہیں بنایا اور نہ اللہ نے محتاج بنایا۔ قدم قدم کے اوپر رسوائیاں اور پریشانیاں جگہ جگہ کے اوپر۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں واقعہ سنا رہے تھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے قربانیوں کے۔ حضرت ابو سفیان آئے، آ کر کے بیٹھ گئے، قربانیاں سنتے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت بلال آئے، وہ بھی آئے اور آ کر کے سنتے رہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا کہ بلال، تمہارے بیٹھنے کی جگہ وہ جوتے نہیں ہیں، تم یہاں آؤ ہمارے پاس، تم تو ہمارے سروں کے لائق ہو، تاج ہو، یہاں آؤ۔ اپنے پاس بلایا، پاس بٹھایا۔ حضرت ابو سفیان کو یہ چیز کھلی کہ ہم مکے کے سردار ہیں، قریش کے سردار ہیں، ہم آئے تو کچھ بھی ہٹو بچو نہیں، اور یہ ابو سفیان آئے کہ ان کے لیے یہ سب کچھ اہتمام ہو رہا ہے۔ جب یہ بیان ختم ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت ابو سفیان نے کہا کہ عمر، حضرت عمر سے کہا کہ عمر تم نے ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ کیوں بھائی، کیا ہوا؟ ہم آئے اور کوئی ہٹو بچو نہیں، اور بلال آئے تو ان کے لیے یہ اہتمام اپنے پاس بلا کر کے بٹھانا گیا، یہ سب اہتمام۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ
سفیان، اس وقت جو کچھ میں نے کیا ہے، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے تو بلال کی آمد کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہی کرتے جو میں نے کیا ہے۔ ابو سفیان بھول گئے کہ جب ہم اور تم مکے کے اندر آرام کی زندگی گزار رہے تھے، یہ بلال تھا جسے مکے کے گرم ریت کے اوپر گھسیٹا جا رہا تھا، رسی گلے میں ڈال کر کے ننگی پیٹھ گھسیٹا بھی جا رہا تھا اور کوڑوں سے مارا بھی جا رہا تھا، پتھروں سے دبایا بھی جا رہا تھا، کوئی اس کے سر کے اوپر شفقت کا ہاتھ رکھنے والا نہیں تھا۔ اس وقت کو یاد کرو۔ ابو سفیان، حقیقت یہ ہے کہ بلال جیسے لوگوں کی قربانی کے نتیجے میں اللہ نے تمہیں بھی ایمان دیا ہے اور ہمیں بھی ایمان دیا۔ ان کی قربانیوں کو تو دیکھو کہ کیسی قربانیاں انہوں نے دی ہیں۔ دنیا میں تمام انبیاء علیہم السلام آئے اور تمام انبیاء علیہم السلام نے اپنے دین کی خاطر قربانیاں دی، لیکن خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد، مجھے جتنا ستایا گیا ہے اللہ کے دین کی خاطر، کسی بھی نبی کو اتنا ستایا نہیں گیا، کسی بھی نبی کو اتنا ستایا نہیں گیا جتنا مجھے ستایا گیا۔ مدینہ مرکز حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرمانے لگی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرماتے ہیں کہ ہم کو سب سے زیادہ ستایا گیا، دنیا میں لاکھوں انبیاء علیہ السلام آئے اور ان کی لاکھوں امتیں آئیں، بے پناہ تکلیفیں اور اذیتیں پہنچائی گئیں، اور ان اذیتوں کے اوپر صبر اور برداشت۔ مکہ مکرمہ کے اندر لوگ کوڑوں سے پیٹ رہے تھے، ابو لہب کے لڑکے وغیرہ تھوک رہے تھے اور دھول پھینک رہے تھے، پانی ڈال رہے تھے، ساری تکلیفیں ہو رہی۔ حضرت زینب چھوٹی تھی بچی، دوڑی دوڑی گھوم رہی، میرے باپ میرا باپ ہے، میرے باپ کو نہ مارو۔ ہائے کیا حال ہوگا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہ چھوٹی سی بچی بھاگی بھاگی گھوم رہی ہے اور لوگ کوڑے مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، برداشت کیا ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، میری بیٹی رو نہیں، گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو، تمہارا باپ اچانک کہیں قتل کر دیا جائے، اس سے مت گھبراؤ۔ اللہ رب العزت نے تمہارے باپ کو وہ دین دے کر کے بھیجا ہے کہ دنیا کے ہر کچے پکے مکان کے اندر داخل ہو کر کے رہے گا، چاہے خوشی سے چاہے ناخوشی سے۔ یہ اس وقت بات کہی، گھر کے اندر لے گئے، حضرت زینب منہ پوچھنے لگی، وہ دھونے لگی، ہاتھ پیر دھونے لگی، روتی رہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموش کرایا، برداشت کیا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں اس وقت بات کہی تھی جب آپ کے اوپر دھول پھینکی جا رہی تھی اور کوڑوں سے پیٹا جا رہا تھا اور مارا جا رہا تھا، اس وقت یہ بات کہی تھی، برداشت کیا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرماتے ہیں کہ دنیا میں لاکھوں انبیاء علیہ السلام آئے اور لاکھوں انبیاء علیہ السلام نے اللہ کے دین کے خاطر قربانیاں دی، ہر قسم کی مشقتیں جھیلی، ذرا وہ دن تو بتائیے
کہ جس دن آپ کو سب سے زیادہ ستایا گیا، سب سے زیادہ ستایا گیا وہ دن بتائیے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ، جس دن تیری قوم کے نوجوانوں نے طائف کے اندر میرے اوپر پتھر برسائے، وہ سب دن میرے اوپر سب سے سخت دن ہے۔ طائف کے اندر پتھر برسائے ہیں تیری قوم نے اور نوجوانوں نے، اور اتنا ہمارا حال برا ہو گیا تھا کہ چلنا پھرنا دشوار۔ ہم اگر تھک کر بیٹھ گئے تو تیری قوم کے نوجوانوں نے ہمارے بغل میں ہاتھ ڈال کر کے اٹھایا اور اٹھا کر کے پھر دھکے مار کر کے چلایا ہے اور پھر پتھر مارے۔ اللہ کو بھی جلال آیا، فرشتے بھیجے گئے پہاڑوں کے، پیس دیا جائے، کوئی ضرورت نہیں ہے ایسے انسانوں کو باقی رکھنے کی۔ وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، اس کا نتیجہ تھا کہ طائف بچ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ، آپ نے مجھے رحمت للعالمین بنایا ہے، اب دنیا میں دوسرا کوئی رحمت للعالمین نہیں آئے گا۔ اگر آپ نے ان کو پیس دیا تو اللہ پھر دنیا کی اس قوم انسانیت کا، ان کی ہدایت کا کیا بنے گا؟ آپ تو ان کو معاف کر دیجیے، آپ ان کو معاف کر دیجیے، ان کو تباہ نہ کیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے نتیجے میں طائف بچ گیا، ورنہ آج طائف کا نام و نشان نہ ہوتا، اب طائف کا نام و نشان نہ ہوتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کہ اللہ ان کے یہ نہیں تو ان کی نسلیں ایمان لائیں گی، ان کے ذریعے سے ایمان چلے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے، اور پھر فرمایا کہ عائشہ، یہ دن وہ کہ جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھک ہار کر کے بیٹھ گئے اور عتبہ اور شیبہ ان دونوں کا باغ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا یہ حال، بیٹھ گئے ایک جگہ تک کر کے۔ ادھر عتبہ اور شیبہ تھے جو چچا زاد بھائی تھے، رشتے دار بھی تھے، انہوں نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کو برداشت نہیں کر پائے، عباس کو بھیجا، جاؤ ان کو جا کر کے یہ دے آؤ، کہہ دو کھا لیں، آج کے دن ہماری اور اپنی دشمنی بھول جائیں، ہم برے صحیح لیکن اتنا تو مکے والوں نے بھی نہیں پیٹا ہے، جاؤ۔ عباس گیا اور لے جا کر کے اس نے دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انگور اٹھائے، ایک انگور اٹھا کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، اس نے عباس نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ کیا پڑھا ہے آپ نے؟ یہاں والے تو یہ نہیں پڑھتے۔ آپ نے فرمایا کہاں کے رہنے والے ہو؟ تو اس نے بتایا کہ ہم فلاں جگہ کے رہنے والے ہیں، جہاں کے نبی، وہاں کے ہم رہنے والے ہیں۔ اچھا، جہاں ہمارے بھائی فلاں نبی پیدا ہوئے، اب وہ اور چوکا، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ کو کیا خبر؟ کہا ان کو ہم تم سے زیادہ جانتے ہیں، وہ بھی اللہ کا نبی، ہم بھی اللہ کے نبی۔ ایمان لے آیا، بعض روایتوں میں ہے کہ وہ ایمان لے آیا۔ ہمارا عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اتفاق سے جانا ہوا طائف، اور ایک جوڑ تھا، مشورہ تھا، وہاں گئے ہم، مشورے کے بعد ساری باتیں جب ہو گئی تو اس کے بعد
ہمارے ذہن میں ایک بات آئی، میں نے ان سے پوچھا لوگوں کہ مجمع جو بیٹھا ہوا ہے اس میں بنو حوازن اور بنو ثقیف کے لوگ کتنے ہیں؟ یہی وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا اور تکلیف پہنچائی، خاموش ہو گئے ہوئے. میں نے کہا کہ ذرا بتاؤ تو صحیح، کھڑے ہو گئے، آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے. اے اللہ کے رسول، ہم ہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے باپ داداؤں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پتھر برسائے تھے. رونے لگے، بٹھایا ہم نے. اس کے بعد پھر تشکیلیں ہوئی، باتیں ہوئی ساری. ان سب باتوں کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ چلیے آپ کو لے چلیں وہاں جہاں یہ قصہ پیش ہے. صحیح بات ہے کہ وہاں جب گئے ہیں ہم یا ہمارے ساتھی، تو کیا حال ہوا ہوگا اس وقت. ہم سے زیادہ ہمارے ساتھی اور ہم سے زیادہ وہ عرب آنکھوں سے آنسو بہا رہے تھے جو کچھ اس دن ہوا تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ نے فرمایا کہ عائشہ، وہ دن کہ جس دن تیری قوم کے نوجوانوں نے ہمارے اوپر پتھر برسائے، کتنی تکلیفیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے، ہمارے دین کے واسطے، اپنے گھر والوں کے اوپر، اپنے اوپر کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں جس کو ہم سوچ بھی نہیں سکتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اوپر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کا حال یہ تھا کہ نماز کے عالم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ساتھ میں بے ہوش ہو کے گر گئے. ان کے اندر اتنی طاقت نہیں تھی. چھوٹے چھوٹے بچے، معصوم بچے بے ہوش ہو کے گر رہے. حضرت عائشہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معلوم ہوا کہ گھر پہ پاقا ہے اور بیٹی بھوکی ہے. حضرت فاطمہ بھوکی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کے بارے میں یہ معلوم ہوا کہ جب بھوکی ہے، تکلیف ہے، تو بھیجا کسی کو اور یہ کہلوایا کہ بیٹی سے کہو کہ پردہ کر لے، ہم دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، سنا ہے وہ بھوکی ہے، تکلیف ہے. تو حضرت عائشہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت آپ تشریف لے آئیے، ہم کسی دوسرے کو آنے کے لیے اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے پاس پردہ کرنے کے لیے کوئی کپڑا نہیں. نبی کے گھرانے میں کوئی کپڑا نہیں ہے پردہ کرنے کے لیے. مدینہ مرکز بیجاپور .com. صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر بھیج دی اور چادر بھیجنے کے بعد فرمایا کہ لو اس سے پردہ کر لو اور ہم آ رہے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور دیکھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہونے کی کوشش کر رہی تھی. وہ کھڑی نہیں ہو پا رہی تھی کہ بیٹھ جاتی تھی. بار بار صورتحال آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے برداشت نہیں ہو سکا تو اللہ کا وہ نبی جو طائف میں پتھروں کے کھانے کے بعد بھی نہیں رویا تھا، آج بیٹی کو سینے سے لگا کر کے زار و قطار رو رہا ہے. یہ دن گزرے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. دوستوں اور بزرگوں، ان قربانیوں کے بعد یہ دین ہمارے تک پہنچا ہے. ہم تو اس بات کو طے کریں کہ ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کے دین کی سرسبزی اور شادابی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سب کچھ لٹایا ہے. چاہے وہ کوئی بھی علاقہ ہو دنیا کے گوشے گوشے میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر کی قربانیاں دی ہیں اور ایسی قربانیاں دی ہیں کہ جن کا ہم تصور نہیں.
अल्लाह हम सबको अपने करम से माफ फरमाए। दोस्तों और बुजुर्गों, अब तो कम से कम इतना तो तय कर लो, सारा के सारा मजमा ये तय करे कि आज तक जो कुछ हुआ है अल्लाह हमें माफ फरमाए, और हम सब तय करते हैं कि अल्लाह के दीन के खातिर अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। खड़े होके बताओ सारे के सारे लोग, खड़े होके बताओ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको इन तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।